الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يؤتي الحكمة من يشاء اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے لوگ۔ یہاں حکمت سے مراد علم ہے، یعنی علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، یہ سارے علوم جو ہیں وہ یہاں حکمت سے مراد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور جس کو یہ علوم عطا کیے گئے، یہ حکمت عطا کی گئی، تو اللہ فرماتا ہے اسے بہت بڑی بھلائی عطا فرمائی گئی، اسے بہت بھلائی عطا فرمائی گئی، کیونکہ اصل چیز یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ قرآن ہے ہمارے لیے دلیل ہے، اسی سے ہم نے سارے مسائل سیکھنے ہیں، پھر جو قرآن سے سمجھ نہ آئے وہ حدیث سے ہم نے سیکھنا ہے، اور پھر جو اس سے سمجھ نہ آئے تو پھر ہم نے فقہ سے سیکھنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو تفاسیر میں علماء نے بیان کی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو یہ عطا کر دی گئیں تو اسے بہت بھلائی عطا فرمائی گئی، اور نصیحت ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل والے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو یا نذر مانو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ کو اس کی خبر ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ ظالموں کا مددگار پیدا نہیں فرماتا۔ یعنی بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی کے کام میں خرچ کرے یا کسی برائی والے کام میں خرچ کرے، اللہ عز و جل کو اس کی خبر ہے، اس کا علم ہے، اللہ عز و جل سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ نیکی میں خرچ کرے چاہے وہ بدی میں خرچ کرے۔ پھر یہاں کہا کہ جو تم منت مانتے ہو، جو تم نظر مانتے ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر شرعی ہے اور ایک نظر لغوی طور پر جس کو نظر کہتے ہیں۔ نظر شرعی صرف اللہ ہی کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ نظر شرعی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں چیز نظر کروں گا۔ تو یہ جو نظر شرعی ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے اگر کرے گا یہ نظر تو وہ نظر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری نظر جو ہے نظر لغوی، وہ اولیاء اللہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلی والی نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور دوسری والی جو نظر ہے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ کر لے تو بہتر ہے۔ تو یہ دو نظروں میں فرق ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ مٹائے جائیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدقہ جو بھی ہو وہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اعلانیہ جو، لیکن اس میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جو فرض صدقہ ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا صدقہ فطر ادا کرنا ہے جو لازم ہے بندے پر،
اس کو ظاہر کر کے دینا یہ زیادہ افضل ہے، اور جو نفلی صدقہ ہم کرتے ہیں ویسے ہی کسی کو خیرات کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں کسی کی، تو اس کو چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے۔ البتہ صورتیں دونوں جائز ہیں، اعلانیہ بھی کوئی دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو چھپا کر بھی وہ دے سکتا ہے، اس صورت میں اس کو دونوں صورتوں میں ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ لیکن چھپا کر دینے میں زیادہ عافیت ہے، کیونکہ اگر ظاہری طور پر دے گا تو کہیں نہ کہیں شیطان اس کو ریاکاری کی طرف لے ہی جائے گا، اس کو دکھاوے کی طرف لے جائے گا۔ شیطان سے بچنا بڑا مشکل ہے، وہ ایسے چھپے چھپے وار کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی، ایسی باتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ اس کا عمل جو ہے وہ رد ہو رہا ہوتا ہے، وہ ریاکاری کے اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا چھپا کر دیں گے تو ریاکاری کا جو خوف ہے، خطرہ ہے، وہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے چھپا کر جو صدقہ دیا جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور آج میں نے چند باتیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی کرنی ہے، چونکہ آج آخری دن ہے سفر کا، ممکن ہے شام کو چاند نظر آ جائے اور کل جو ہے وہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہو جائے گی۔ تو ترجمے کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت کے اور بہت بڑے کارنامے ہیں، یعنی علمی کارنامے جو انہوں نے فرمائے۔ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے جاری کیا، آپ کے جو فتاویٰ جات کا مجموعہ ہے 30 جلدوں میں چھپتا ہے، فتاویٰ رضویہ شریف 30 جلدوں میں چھپتا ہے۔ تو ترجمہ بھی آپ نے کیا، یہ جو میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے ترجمے میں اور دوسرے جو مختلف تراجم ہیں ان میں بڑا ہی واضح فرق ہے، اور ہم جب بھی ترجمہ پڑھنا چاہیں یا خریدنا چاہیں تو ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انہی کا ترجمہ خریدنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ چند ایک مثالیں میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جس سے فرق واضح ہو جاتا ہے دوسرے ترجموں میں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں۔ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ الذین یخادعون اللہ وہو خادعہم، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اس کا ترجمہ اب جو دوسرے لوگ ہیں، بعض تراجم ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کہ بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے دغا بازی کرتا ہے۔ اب یہ جو دغا کا لفظ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنا معیوب اور کتنا برا لفظ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک ٹھیک مطلب ہے، ایک غلط مطلب ہے، تو ایسا لفظ اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی شان میں درست ہی نہیں ہے اس طرح کا لفظ بولنا۔ تو اب اس میں انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک منافق اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ ان کے ساتھ دغا بازی فرماتا ہے۔ یہ کتنا جو ہے وہ گستاخانہ ترجمہ ہے اللہ عز و جل کی شان میں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اب یہ کتنا مناسب، اور اس میں کوئی گستاخی والی بات بھی نہیں پائی گئی۔ خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ عز و جل ان کو غافل کر دے گا، منافقین کو ان کے معاملے سے، ان کے گناہوں سے اللہ غافل کر دے گا اور وہ توبہ کی طرف آ ہی نہیں سکیں گے۔ اب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے لیکن خود ہی غفلت میں پڑھ کر اپنی سزا کا مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بڑا مناسب ترجمہ کیا۔ دوسری جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لوگ، اب ترجمہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، عربی سے اردو کی طرف ترجمہ کرنا، چند گرامر کی کتابیں پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ ترجمہ کرنا آ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ترجمے کے لیے قرآن کے مرکبات کا، مفردات کا، فقہ کا، تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ تفسیر بندے کے سامنے ہونی چاہیے کہ کیا کیا تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی، پھر اس کے مطابق بندہ ترجمہ کرتا ہے۔ سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب اس کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تاکہ اللہ گناہ بخش دے آپ کے اگلے اور پچھلے۔ اب یہاں معاذ اللہ گناہ کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ کے جو ہو چکے وہ معاف کر دے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے کر لیے اور جو آئندہ آپ کریں گے وہ اللہ عز و جل معاف کرے۔ حالانکہ انبیاء گناہ سے، خطا سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کس قدر گستاخانہ ترجمہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ جو پچھلے،
بلکہ جو آئندہ بھی ہوں گے. مطلب یہ بندہ ترجمہ کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ گناہ کرتے تھے پہلے، اب کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے معاذ اللہ، اس لیے اللہ نے آپ کو معافی عطا فرمائی گناہ. حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ، لام یہاں جو لام آیا لاکا میں جو لام ہے عربی میں یہ ہوتا ہے سبب کے لیے. جیسے میں آپ کے لیے یہاں آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. تو اس کا ترجمہ اللہ نے کیا تاکہ اللہ عز و جل آپ کے صدقے سے، آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیں. اب یہ کتنا بہترین ترجمہ ہے. یہاں سرکار کی کوئی گستاخی بھی نہیں ہوئی اور ترجمہ بھی واضح ہو گیا بالکل، کہ کیونکہ سرکار کے صدقے سے ہی سب نے بخشے جانا ہے. تو سرکار کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے صدقے سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے. اسی طرح سورہ ضحیٰ کے اندر آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ اللہ، اب اس کا ترجمہ لوگ معاذ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، آپ گمراہ تھے، دین حق کی تلاش میں تھے، اچھی راہ تلاش کر رہے تھے تو اس نے آپ کو راہ دکھائی. جب نبی ہی گمراہ ہو گیا تو وہ امت کو کیا راہ دکھائے گا؟ اب نبی جو ہے، جب اس ترجمے سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ نبی گمراہ ہے معاذ اللہ، تو جب نبی ہی گمراہ ہے تو وہ امت کو کیا راہ دکھائیں گے؟ اس کا اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، اپنی محبت کے اندر گم پایا تو اپنی طرف اس نے آپ کو راہ دکھائی. اب یہ کتنا بہترین ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی سرکار کی گستاخی بھی نہیں ہوئی اور ترجمہ بھی واضح ہو گیا. تو جب بھی ترجمہ پڑھیں یا ترجمہ خریدیں تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ خریدیں. آپ کے ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر روزانہ سناتا ہوں یہ کنز الایمان ہی ترجمہ ہے. تو یہی ترجمہ پڑھیں اور اسی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری نجات بھی ہوگی. ورنہ دوسرے ترجموں کی طرف جائیں گے تو گمراہی میں پڑ جائیں گے، اللہ کی گستاخی میں پڑ جائیں گے، رسول اللہ کی گستاخی میں پڑ جائیں گے. تو جب بھی ترجمہ پڑھنے کی سوچیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، درس سنا اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مالک کریم ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.